پتہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم بالبینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک اہل بیت دے مظلومین دا صدقہ فلسطین دے مظلوم مسلمانوں نو ظالماں تو نجات دے۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے۔ یہ وچ ایسے لوگوں دا ذکر ہے جنہاں تو اللہ تنگ ہے۔ بندے تو تنگ ہوندے نے لیکن اللہ پاک ایڈا حوصلے والا ہے کہ وہ جلدی تنگ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرعوناں تے نمروداں کولوں تنگ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اگر پوری زندگی کوئی بندہ عیب کرتا رہا ہوئے تے آخر تے آ کے پھر کوئی منت ترلا کرے تے اللہ انہوں بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ تنگ آنے والا نہیں۔ یہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جویں اسی کدی کدی نالائق بچے نو آنے کہ تیرا میں کی کراں، اور کئی باری نالائق طالب علم نو سامنے کھڑا کر کے گھردیاں نو سد کے ٹیچر آندا ہے کہ میں تے پورا زور لا چھڑیا ہے، اینو لے جاؤ کسی کام تے پاؤ، یہ میں کھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسی وہ قبلہ بندے آنے ہیں جڑے بے بس ہیں، بے بس ہو جانے ہیں۔ اللہ بے بس نہیں ہوتا، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی تو تنگ آ کے بے بسی دا اظہار کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اس آیت مجیدہ چ اللہ سانوں سمجھان واسطے انداز بڑا عجیب بنا ہے، عجیب میں نے بڑا محسوس کیتا ہے۔ خالق فرماندے نے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بھلا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ یعنی اللہ کافرہ دی گل نہیں کر رہا، اللہ مشرکین دی گل نہیں کر رہا، اللہ جڑے اللہ دے منکر ہیں انہوں دی گل نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتا ہے کیفا، انہوں دے متعلق تے کیفا اللہ آکھے نہیں، پاویں نمرود ہے، پاویں فرعون ہے، پاویں شداد ہے، پاویں قارون ہے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں میں کی کراں۔ ادا ترجمہ دیوبندیہ دوستہ کیتا ہے کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر اللہ ہدایت کرے، کس طرح اللہ ہدایت کرے ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، ایسے بندے۔ اور پھر خالق فرماندہ ہے دو گلائیں نہ کیتیاں نے انہوں تے یہ دکھ دا اظہار جو میں کریدہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ، یہ وہ بندے ہیں جو شہادت دے چکے ہیں، گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے۔ یہ گواہی دے چکے ہیں پہلے کہ رسول پاک دی ذات حق ہے، اور جو یہ فرماندے نے ٹھیک فرماندے نے، نبی پاک دے متعلق حق دی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ حق ہے۔ تو پھر خالق فرماندہ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ بھی کوئی نہیں، نہ کوئی دلیل کوئی نہیں پہنچی، ان کے پاس دلیلیں بھی آ چکی ہیں، حق دیاں دلیلاں بھی آ چکی ہیں، اس تو بعد رسول نو حق کہہ بھی چکے ہیں، پھر ان پہ انکار کرتے ہیں۔ اگے خالق نے وہ گل کیتی ہے جڑا میرا آج دا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا بس واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت ہی نہیں کرتا، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اے اردو دے ظالم تے عربی دے ظالم فرق ہے۔ ایتھے بندہ کسے ڈاکہ مارے ظالم ہے، قتل کرے ظالم ہے۔ جڑی عربی چ ظلم ہے نا جی، جنوں اللہ ظلم آکھے اے وے او دا ترجمہ المنجد ہو چکا ہے۔ مہربانی کر کے سانوں تے غور کرنا چاہیے کہ ظلم نہیں کرنا، واللہ اللہ ہدایت ہی نہیں کرے گا۔ ہن جنوں اللہ ہی ہدایت نہیں کرنا چاہتا انہوں مناظرہ کی کرے گا؟ مثلا بندے دا مکالمہ کی کرے گا، مذاکرہ کی کرے گا، مباحثہ کی کرے گا، ٹیبل ٹاک کی کرے گی؟ تسی کیڑیاں قسماں دے سامنے چکو گے؟ اللہ فرماندا میں ظلم کرنے والے نو، ظالم نو ہدایت نہیں کروں۔ اچھا ظلم دا ترجمہ جی وہ پڑھ دینا، کیونکہ جڑی نا زبان یہ ترجمے وچ کوئی مذہب نہیں ہوندا، یہ تو باقاعدہ ایک عربی کلام ہے، عربی زبان ہے، وہ ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ہے کہ کسی شے کو غیر محل جگہ پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو، غیر محل
جہاں محل نہ ہو وہاں اس کو رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور جو یا دوسرا ترجمہ ایک اور بھی ہے جو میں لکھ کے رکھا ہے، فرماتے نے کسی کے حق میں کمی کر دے، کسی کے حق میں کمی کر دینا، یعنی جس مقام تے دا حق بنتا ہے وہ دی بجائے انہوں لو کر کے، انہوں ڈی گریڈ کر کے، انہوں تھلے کر دینا، یہ ظلم ہے۔ اجلا اللہ فرمانا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اصل مشرک اللہ کو وہ مقام نہیں دیتا جو اس کا ہے۔ مہربانی کرنا اللہ نو مشرک کو مقام نہیں دیتا، وہ کدی بت اگے اج ہوندا ہے، کدی سورج اگے اج ہوندا ہے، کدی بوڑ اگے اج ہوندا ہے، کدی سپ اگے اج ہو جاندا ہے۔ یہ مطلب وہ انج تے او دے اگے ہونا ہے جڑا اکبر ہے، سامنے تے او دے چکنا ہے جڑا معبود ہے، جڑا بے مثل اور بے مثال ہے، اور جڑا قادر مطلق ہے۔ یہ مطلب ہے ظلم دی دو تعریفاں جناب دے سامنے میں کر دتیاں، انہوں بڑے علماء کو پوچھ لینا، اگر وہ ٹھیک آکھن گے تو پھر اوتھے ہی کتے داد چھوڑی کو دے چھڑنا بھی وہ ٹھیک آکھیا سی۔ دیکھو جی کئی باری بندہ اعتبار ہی نہیں کرتا اس گل تے، بیٹھا ہوندا نکل کے ویندا ہوندا کہ اللہ ہی ہے جی گل ٹھیک ہوے۔ کئی باری بندہ ساری مجلس پریشانی چ ٹر جاندا ہے، میری گل پہ کردا کھر ٹھیک ہی ہوے گی۔ بڑے عالم نو فون کرنا، بڑی مسجد دے بڑے مولوی نو، چھوٹی مسجد دے بندے نو کیڑا پوچھدا جی؟ بڑی مسجد دا بڑا عالم ہوئے، پسندیدہ ہوئے، انہوں پوچھنا کہ یہی ظلم دی تعریف ہے کسی شے کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو۔ جتھے میں قرآن رکھے ہے اس ویلے اتھے ہی رکھنا چاہیے سی، اوتھے نہیں سی رکھنا، اوتھے رکھنا ظلم سی، اتھے رکھنا عدل ہے۔ تواڈے گھر جڑا قرآن ہے، اگر تساں بھی میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ٹردیا پھردیا لوگ ہاتھوں پیٹیاں تے چڑھ کے بھی کئی بچے صفائی کرتے ہیں، ادو بھی ذرا اتنے رکھیا ہوتا ہے۔ محمد بشیر لکھیا ہوئے کسی کاغذ تے تھلے ڈگا ہوئے، بندہ تھوڑا بھی پڑھیا ہوئے، تھوڑا بہت انہوں پتہ لگے کہ محمد لکھیا تے کاغذ زمین تے پہ ہے، وہ سائیکل تو اتردا کاغذ پھڑدا ہے، انہوں لپیٹ کے جتھے کوشش کر کے رکھ سکدا ہے نا کسی دیوار دے وچ اوتھے رکھدا ہے۔ وہ جنوں پتہ ہے نا کہ انہوں ایتھے نہیں اوتھے ہونا چاہیے، اللہ انہوں ہدایت کر۔ میں بس یہ گل ہے، یہ واسطے کوئی بی اے کرنے کی لوڑ نہیں، یہ واسطے کوئی ایم اے کرنے کی لوڑ نہیں، بس یہ ہوشتے ہے نا کہ اینو کتنے رکھنا ہے تے اینو کتنے رکھنا ہے تے ایتھے اینو کتنے رکھنا ہے، جنوں پتہ ہے نا اینو کتنے رکھنا ہے۔ میں کئی بار نا یار سانو پتہ ہے کہ قرآن کتنے رکھنا ہے، تے سانو پتہ ہے کہ بزرگاں نو منجی دے کیڑے پاسے بانا ہے، تے سانو پتہ ہے کہ دولے نو کتنے بانا ہے۔ میرا خیال ہے نبی بھی تاں ہی گلیاں چ دسیا سی کہ حسن نو کتنے رکھنا ہے، حسین نو کتنے۔ یہ نام عدل ہے، یہ نام عدل ہے۔ آڑے بچے بیٹھے نوجوان تسی سن لو، کئی باری تواڈے گوانڈی ہونا بلاندا تواڈا ابا جی کسے بندے نو گوانڈی ہو، وہ تواڈا چاچا ہوندا گوانڈی، چاچا تسی ہن جی آندے ہو چاچا جی، جویں ابو جہل نو چاچا رسول دا بنا چھڑیا۔ کدوں نبی دا چاچا؟ شیر شاہ صاحب ایک ہوندے سن مراجاں دے، مراجاں ایک پنڈ ہے رسول نگر دے قریب، مراج کے میرا خیال پنڈ ہے مراج کا چٹھا۔ شاہ صاحب بڑے اچھے کمال دے ہوندے سن، انہوں نے کسے پوچھا شاہ جی اے ابو جہل بھی نبی دا چاچے سی؟ اس نے کہا نہیں پتر، اے اس طرح ہی ہے جی میں تو نائی نو آنا چاچا میری بغلاں لاج۔ دیکھو جی گل وہ یار کسی شاید اتنے رکھو جتھے وہ اب حق بنتا جتھے مکمل، یہ نام ہے عدل۔ تسی تھان تے شاید رکھو گے تے عدل ہے، جدو ہٹا کے کدھر بکری رکھ دے گے نا وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے۔ اور یارہ ٹوپی تے آگ رکھ کے نا وہ کاپی لگیا تے بندہ آگ رکھ کے سب تو اتنے گڑ رکھ چھڑے، یہ بھی ظلم ہے۔ وہ گڑ تے تماکو تے رکھنا نا، گڑ تماکو رکھ کے نا تے وہ بھی تماکو جڑا ہے جڑا بہت باریک تماکو ہے، وہ روڈ دے نال نہیں رکھنا۔ روڈ دے نال لکڑیاں شکڑیاں ہوندیاں نا تماکو چ آ جاندیاں، وہ لکڑیاں رکھنیاں تاکہ ساہ نکلے وہ جلدی چل جائے۔ وہ لکڑیاں دوڑے رکھ کے تے اتنے پھر باریک پور کے رکھے تو اتنے اتنا گڑ رکھ کے تو اتنے پھر اللہ دے بندے وہ اگ رکھنی ہے تے اگ بھی پولی رکھنی ہے، نپ نہیں چھڑنی ہے کوٹی کتے۔ یہ جنہوں یہ نہیں پتا بھی گڑ کتنے رکھنا ہے، وہ بلا جانے علی کتنے رکھنا ہے۔ یہ جڑا گوانڈی جانا نا بندہ تو جا کے آتا سارے منڈے نو سمجھائیں، وہ چاچا گوانڈی واجدہ چاچے تو میرے یاد آئے
وہ چاچا گوانڈو آ کے تے نال دے گھر آ کے تے سرانے والے پاسے ابے دے بہ کے تو سمجھاندا ہوندا اوپر دی واری لا کے پترا حیا کریا کر تیرا پیو ہے گوانڈیوں چاچا آ کے تے منڈے او دے نوں پہ آندا ہے حیا کریا کر آ مینوں علامہ پہ دیندا سی یہ تیرا پیو ہے یہ جنوں گوانڈی آ کے دسے نا آ تیرا پیو ہے او ظالم ہوندا ہے کمال ہے تے او کی آندا ہے او آندا چاچا جی جویں تسی آندے ہو کر لینے ابے تے بڑا تنگ کیتا سی پر جویں ہن تسی آندے ہو چلو کنوں پہ آندا ہے یار گوانڈی نوں جویں تسی آندے ہو اونج کر لینے اوے بچیا تینوں خدا دا واسطہ ہی ظلم پہ کرنا ہے جڑا انہوں مقام پہ دینا نا پیو نوں دے او تینوں آگے پہ سمجھائے تیرا پیو ہے تینوں آپ نہیں پتا ہے میرا پیو ہے تو کسے دے آنکھیں لگنے تے اپنے پیو دی عزت کرنا ہے اوے اپنے پیو دے آنکھیں لگے کہ کسے دی عزت کر جدو تو انج دے کم کریں گا نا پیو والی اہمیت چاچے نوں دے دیں گا تو ظالم ہو جائیں گا تے اللہ ظالماں نوں ہدایت نہیں لو جی میرا موضوع تھوڑے ذہن چھا گیا کہ میں اس ظلم تے پڑھنا چاہنا میں نے پورا رمضان گزر گیا صبح تھوڑا جا موقع ملتا ہے میں نے سحری تو پہلے تھوڑا یعنی کھانا کھانے واسطے اٹھنا ہوتا نا جی تے نماز سے پڑھنی ہے سحری تو بعد وہ پہلا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا جا 10-15 منٹ تقریباً دوروں آنا ہوتا ہے سوندا میں تقریباً سحری تو بعد ہی ہاں پہلے ستا نہیں جاتا وہ پھر تھوڑا جا موقع مل جاتا ٹی وی ویکھن وہ پھر اج کل رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہے پی علماء بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پھر ذرا ویکھی دا پہ کی موقع پیش کر دیں پورا زور لگ گیا پورا مہینہ گزر گیا بندیاں نو صحابہ نو حضرت علی دے برابر کر دیں پورا زور لگ گیا پتہ نہیں کتھوں کتھوں روایات لے ہوندے نے کتھوں کتھوں حدیث لیا کے تے استدلال پیش کر کے تے کسے طریقے ثابت کر دے نے جڑا بندہ حضرت علی دی کو تعریف کردا ہے نا اگر 21 رمضان دے نیڑے تے کرنی ہی سی نا حضرت امام حسن علیہ السلام واسطے 15 رمضان آیا تے حضرت امام حسن دی شان بیان کیتی تے ایک فرماندے سن پہ عالم دین کہ حضرت امام حسن بڑے سخی صحابی تھے سبحان حضرت امام حسن بڑے سخی صحابی تھے اور ایک کل پرسوں بیان دا سی کہ بڑے عظیم صحابی کی شہادت کا دن ٹی وی نو بندہ کی آکھ سکتا میں ایک حساب لایا کہ بندے حضرت علی نو صحابی کہہ کے مطمئن حضرت امام حسن نو نہیں صحابی کہہ کے مطمئن حضرت امام حسین بھی صحابی کہہ کے مطمئن نہیں تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن دینا عدل یہ ہے کہ کسی کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام مہربانی کرنا بہت شکریہ میرے عزیز دوستو صحابہ کرام دا ایک مقام ہے وہ آج میں تھوڑے سامنے پڑھن لگا آج میں مقام صحابہ پڑھن لگا تھوڑے سامنے انہوں مقام صحابہ کہہ لو شان صحابہ کہہ لو عظمت صحابہ کہہ لو جو تھوڑا دل کردہ انہوں موضوع دے لو میں صحابہ کرام دی شان پڑھن لگا تے جڑے بندے حضرت علی نو صحابی کہہ کے بہت مطمئن ہوندے نے میں انہاں آگے ضرور گزارش کراں گا کہ جتھے جتھے قرآن صحابہ دا ذکر ہے وہ میں کر دینا ذرا جوڑ کے صحابہ نال ویکھی کھاں علی پھر بھی علی نظر نہیں آتا دیکھو قرآن دی گل کرنے ہیں اسی تاریخ دی گل نہیں کرتے پہلے اسی قرآن پڑھنے ہیں جڑا بندہ حضرت امام حسن تے امام حسین تے حضرت علی نو صحابی آ کے خوش ہے رضی اللہ عنہما نالاں دے رضی اللہ عنہم نالاں دے دو نو آکھن تے عنہما سارے نو آکھن تے عنہم آندے نے کلے نو آکھن تے رضی اللہ عنہ آندے نے تانوں پتہ بڑے دھیان نال آندے وہ میں ایک مولوی صاحب سن اس لیے نہ پوچھا بیٹھا کدی کدی ساری ملاقات بھی ہو جاتی ہے دوست بھی پرانے مولوی ہے نے الحمدللہ کلاس فیلو بھی ہے نے کئی تو کلاس فیلو میرے امام مسجد نے الحمدللہ ہاں امام مسجد نے وہ پھر یار ہوتے ہیں تو پرانے یار ہی پھرتا ہوں بیٹھا میں کہ یار گل دس آتا کی میں کہ مباہلے میں کنے بندے گئے سن کنے لوگ گئے سن افراد آتا جی 5 گئے سن وہ بڑا صحابی دا قائل سی حضرت امام حسن صحابی حضرت علی صحابی حضرت امام حسین صاحب میں کیا انہاں چیک تے نبی پاک دی بیٹی گئے سن تو میں نال 3 صحابہ نبی پاک گئے تے نبی دی بیٹی گئے نا تے نال میں کہا 3 صحابہ نو لے گئے 3 صحابی گئے سن نال
ہوں کیویں آ کے بھی صحابی نہیں سن؟ وہ تھوڑا جا سوچ کے آندا جی انہوں بھی سوچنا پیا ہے. تو غور نہیں فرمایا جا روز صحابی آندا نا حسنین شریفین نو تے مولا علی نو. میں ایک دم آخیا نا بھی نبی پاک گئے سن تے نال ان دی بیٹی گئے سن تے نال 3 صحابی گئے سن. ہوں بڑا لطف مینوں آیا جدوں وہ سوچن لگ پیا بھی صحابی تے کوئی نہیں سی گیا. تے جدوں انہوں سمجھ آئی نا بھی میں آپ آنا ہے کوئی صحابی سن آندا ہاں ہاں ہاں. میں کیا ایک نبی پاک تے ایک نبی پاک دی بیٹی محترمہ او گئے تے نال 3 صحابی. تھوڑا جا سوچ کے ہاں ہاں بالکل بالکل حضرت علی حضرت امام حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ 3 صحابی گئے سن. میں کہ صرف تہاڈے کول یہ پوچھنا سی نہیں ہے تسی کتاباں پڑھدے ہو لائبریری میرے کول بھی ہے چلو وڈی چھوٹی ہونا وکری گل ہے تہاڈے کول بھی لائبریری. میں کہ جدن نبی پاک بیٹی نو نال لے کے 3 صحابی مدینے کڈے سن پیچھے تے صحابی کوئی نہیں سی نا. تہاڈی کیا آواز سنو یار پیچھے آندا سارا مدینہ صحابہ دا بھریا سی تے میں کیا پیچھے کوئی سچا صحابی بھی ہے سی؟ کہنے لگا الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے سچے سن. تے میں مقابلہ کدے نال سی؟ اگر جھوٹیاں نال. تے میں کیا نبی نے پھر وچوں سارے صحابہ چوں 3 کڈے نے 3. میں کہ حضرت امام حسن دی عمر مبارک بھی تھوڑی سی امام حسین علیہ السلام دی بھی تھوڑی سی تے بڑے بڑے جوان تے ضعیف صحابہ بھی پیچھے موجود سن تے سچے بھی موجود سن. پھر انہاں 3 نو کھڑ کے پھر میں کیا صاحب لگا ہی نا انہاں 3 پیو پتراں نو صحابہ دے وچ بھی پا دئیے نا انہاں ورگا پھر بھی کوئی نہیں بنا. جی مہربانی جی مہربانی صحابہ وچ بھائی صحابہ کرام وچ بھی پا دئیے پھر بھی انہاں جیسا صحابی بھی نہیں ملتا. حضرت علی نو اگر کوئی صحابی آ کے تو شیعہ مہربانی کر کے غصہ نہ کریا کرو. حضرت علی دیکھو جی میں اس وقت ذاکر ہوں لیکن جو میں ٹیچر سا تو ذاکر نہیں سا ٹیچر سا. ایز اے ٹیچر بھی تو میری پہچان ہے نا. وہ اتنے نہیں یار جتنے میں ٹیچر لگا رہا وہ مینوں ماسٹر آتے ہیں دا مطلب ایز اے ماسٹر ایز اے ٹیچر میری پہچان ہے. اتنے ایز اے ذاکر میری پہچان ہے. گھر جاؤں گا تو گھر والے مینوں کی آتے ہیں کہ تیاری سنا وہ آدھے سودا آنے والا سی. اتنے میری پہچان جڑی ہے وہ ایک سربراہ کردے سربراہ کی پہچان ہے. اتنے میں اس زاویے تو ویکھیا جانا کدھر جا مینوں پریم ہے وہ مینوں ماموں کی نظر نہ دینا ہے بھتیجا چاچے کی نظر نہ دینا ہے زوجہ شوہر کی نظر نہ دینی ہے. اگر ماں زندہ سی الحمدللہ تو وہ بھی مینوں پتر کی نظر نہ دیندی سی. دیکھو جی اوے تسی تے مینوں اوے نہیں آندے چلو مگروں پاویں آکھو سامنے تے بندے ہی علامہ صاحب آ گئے نے ہاں تے جڑا مگروں آوندا تے تلاڑا ٹر گیا ہے. چلو سامنے تھوڑا بہت لحاظ ہو ہی جاتا بندے کا سامنے. تو میرے عزیزوں میری کئی یعنی اینگلوں تو مینوں پہچان ہے میری ایسے ٹھیک ہے ایسے چلتا نا پھاڑیے کہ نہیں یار. ایسے ٹیچر ایسے باپ ایسے بیٹا ایسے پوتا ایسے ماموں ایسے خطیب ایسے ذاکر ایسے مولوی. آج پڑھنا چاہنا علی ایسے صحابی. مولا جی تمہیں جزا دے اے انوکھا جا موضوع ہے. یعنی حضرت علی نو شیعہ دے وچ کرو کہ ایسے صحابی پڑھنا ذرا مشکل ہے کیونکہ شیعہ نو تصور بھی نہیں کرتے اور شیعہ نو مثال دے طور پہ بھی نہیں سمجھتے سمجھنا نہیں چاہتے. لیکن میں کم از کم یار اسی سارے لوگوں کے خطیب ہاں سانو بڑے لوگ سنتے ہیں مینوں بڑے لوگ سنتے رہے. میں کدی جاواں نا جی کسی اسٹیشن تے ایئرپورٹ تے یا کسی مال چ کچھ ہے خریدا مینوں ایسے بندے ملتے ہیں جنہوں میں زندگی چ نہیں ویکھیا ہوندا تو فوٹو شوٹو لیندے ہیں تو نال کھلو گے. میں کیا تمہیں اگے نہیں ویکھیا ہو سکا میں کدی مجلس گیا ہوں تو ویکھیا ہو. ایسے بندے بھی ہے نہیں یقین کرو. بلکہ ایک بچہ میں ایک سٹور تے گیا الفتح سٹور تے تو اس آخیا جی اسی اہل حدیث ہاں. تو مینوں ادھر پیار کیوں پہ کرنا ہو سکا تیری وجہ تو گالاں بڑیاں کھادیاں نے کرو کیوں. اس کا سارے پنڈ تو پڑھنا تو اسی سارے دوست سنن جانے ہیں گھر دے آتے ہیں بھی کافراں نہیں سنی تھا تو اصل انہوں نے آخیا بھائی انہوں سن لیندے تو باقی رہن ٹھیک ہے نا جی. وہ پھر ایسے بندے بھی سانو سنتے ہیں الحمدللہ. تو میں انشاءاللہ میرے اہل سنت دوست اہل حدیث دوست شاید ایک دن سن لین کہ اسی حضرت علی نو علیہ السلام نو اگر ایسے صحابی بھی ویکھیے نا تو ایسی گل کوئی نہیں اسی ویکھ سکتے ہیں. صحابی بھی تو ایک مرتبہ ہے نا ایک مرتبہ ہے نا تو مرتبہ ہی نہیں جی تو علی معروم ہو جائے.
سبحان اللہ یارو مرتبہ کہنا جی تو حیدر کرار معلوم ہو جائے بھائی حضرت علی ایز اے صحابی دیکھ لے دیکھو حضرت ایز اے داماد ویکھیے تے کمال ہے ایز اے بیٹا ویکھیے تے کمال ہے ایز اے باپ ویکھیے تے کمال ہے ایز اے شوہر ویکھیے تے کمال ہے ایز اے صحیح ویکھیے تے کمال ہے ایز اے طاہر ویکھیے تے کمال ہے ایز اے شجاع ویکھیے تے کمال ہے حضرت علی جو ہیں ہی علی دا معنی ہی بلند ہے کہ اسی بہنے ہیں کہ اسی ایز اے صحابی بھی ویکھ سکنے ہیں سارے چ حوصلہ ہے ایک تو دساں پہلے صحابی دی شان سن لو شان نہیں بلکہ پہلے صحابی تک تعارف سن لو پوری دنیا تے صحابہ دے متعلق پھالیے دسن دی لوڑ نہیں جتنی مولویت پھالیے بھی شاید ہی کدھر ہو پیر جنہیں کشمیر چ نے انہیں میں نہیں کدھر ویکھے تے جنہیں علماء مسجداں چ پھالیے دے میں ویکھے نا مساجد چ خصوصاً بریلوی مسئلے کے الحمدللہ بہت زیادہ الحمدللہ پھالیے دے وچ تانوں تو نہیں واقفیت اتوں تو بہت زیادہ لوگ سارے علاقے چ باقاعدہ خطیب جاندے نے اور رہ جائیں الحمدللہ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی نظر سے نبی کو دیکھے مہربانی جی ایمان کی نظر سے دیکھے دیکھنے سے صحابی بنتا تو ابو جہل بھی صحابی ہوتا دیکھنے سے صحابی بنتا تو ابو لہب بھی صحابی ہوتا دیکھن نال تے بندہ صحابی نہیں نہ ہوتا صحابہ نے حضور نو کفر دی نظر نال نہیں ویکھیا ایمان دی نظر نال ویکھیا جے تے ایتھے صحابی بن جائے تو مینوں فون کریا جی اگلی ایک شرط ہے پہلے تعارف ہے پھر شرط ہے پہلا تعارف ہے کی حضرات گرامی تعارف یہ ہے کہ بندہ نمازی ہے شرط یہ ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھے پہلے تعارف ہے کہ جو ایمان کی آنکھ سے پیغمبر کو دیکھے اور پھر شرط ہے کہ اسی ایمان پہ اسے موت بھی آئے بہت شکریہ قبلہ میں پوری دنیا دے مفسرین دی گل کر رہا ہوں پوری دنیا دے علماء دی گل کر رہا ہوں جو ایمان کی نظر سے پیغمبر کو دیکھے تو پھر درمیان میں اس کا ایمان زائل نہ ہو ضائع نہ ہو کافر بعد ایمانہم یہ نہ ہوئے کہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے نہیں جس ایمان کی نظر سے حضور کو دیکھے اسی پہ فوت ہو تو وہ صحابی ہے اگر یہ معیار صحابیت ہے تو علی پھر بھی وہاں نظر آئے گا یہاں نہیں وہاں نظر آئے گا کیونکہ ہر صحابی نے حضور کو ایمان کی نظر سے دیکھا علی نے کل ایمان کی نظر سے شکریہ بہت شکریہ ہے نا صحابیت مجھے بھی کمال شکریہ صحابیت میں بھی کمال میں ان صحابہ دی شان والی آیت پڑھن لگا میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الفتح صحابہ دی شان دی آیت ہے جڑے بندے اہل بیت دی شان قرآن چو سن دے ہو جڑے بندے ولی دی شان قرآن چو سن دے ہو مہربانی کر کے آج صحابہ دی شان بھی قرآن چو سنو میں امید رکھاں گا کہ جویں تسی قرآن چو ولایت سن دے ہو جویں قرآن چو طہارت اہل بیت سن دے ہو مہربانی کر کے پھر اس سے جذبے نہ آجے صحابہ دی شان سن تھوڑے ہی بول رہے ہو بندے ٹکا کے نہیں بولے چلو کوئی گل میں نہ اس سے جذبے نہ سننا ہے کیونکہ ولایت بھی اسے قرآن چے اہل بیت دی عظمت بھی اسے قرآن چے تو یار صحابہ دی شانت بھی اسے قرآن چے یہ دا مطلب یہ نہیں اسی اس قسم دے تھانوں گل دساں جتھے مفاد تے زد پوے تے بندہ دو ورکے کٹھے تھل جائے وہ بھی ظالم جی مثال دے طور تے پڑھیا لکھیا بندہ ہوئے تے سود تے پیسے دیندا ہوئے تے ڈبل کر کر کے سود کھاندا ہوئے تے جتھے سود والی آئے تے وہ کٹھی چھپ جائے دوواں نوں کٹھیاں کر کے نگا جائے یا اگوں پھر پڑھنے ایویں شرم آؤندی ہے
وہ بھی ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں. مہربانی. تے میں بڑی بری گل سمجھنا کہ صحابہ دی عظمت بھی قرآن دے وچ ہوئے تے بندہ اتھو دو ورکے کٹھے تھول جائے. سم تکلیف ہے؟ بالکل ظلم ہوئے گا. وہ ظالم ہے بندہ. میں ظلم کر کے راضی نہیں. الحمدللہ اسی آدھے ایمان دے منن والے ہاں. جڑے تسی صحابہ دی شان دا جلسہ کراؤ نا عظمت صحابہ تے بڑا عالم سدو او انشاءاللہ تقریباً عظمت صحابہ نو بیان کرنے واسطے یہی آیت پڑھے گا جڑی میں آج پھالیے پڑھنا چاہتا. یہی پڑھے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت مجیدہ دا نمبر میرے عزیزو 29 جی. سورہ مبارکہ فتح جی. خالق فرماندے نے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. میں راضی ہو گیا. چلو کم از کم سارے نہیں تے ایک میرا دوست ایسا بیٹھا ہے جنہوں ساری آیت ہوں. بہت شکر جناب مہربان. جدو میں محمد رسول اللہ آکھیا ہے یہ صحابہ دا ذکر نہیں آیا. یہ آیت تو شروع ہوندی ہے. وہ سمجھ گئے کہ اگے آ رہا آ رہا ہے. جی تسا انما یرید اللہ شروع کریے نا تو انہوں پتا ہوندہ یطہرکم تطہیرا اگے آ رہا. یہ مطلب کچھ شاید سنی ہوگا دھیان نال تو پتا ہوندہ نا کہ کیڑی آ رہی. اجے بھی دھیان نال سن لو. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اگلی گل ہے اگی کے لفظ آ رہا ما آ دو حروف دا مجموعہ ہے. میم اور عین. میم اور عین. الف بے تے پڑھائیے نا تے پھر نال پرانے زمانے چ بچیاں نو پڑھانے واسطے نال کسے شے دا نا اشارہ دینا پیندا سی. الف انار مثلا, بے بکری. بے نال ہور بھی تے کئی شاواں ہے نا. بے بے بھی تے ہو سکدا ہے مثال دے طور تے. لیکن بے تقریباً بکری چلو جڑے بچے جڑا مانوس ہون تصویراں نال مانوس ہوندے سن. الف انار, بے بکری, پے پنکھا, تے ٹوپی, توئیں طوطا ہے نا, گین غبارہ. میں سمجھنا اگر میم تے عین دو حروف دا مجموعہ ہے نا ایک لفظ بنتا ہے. میم عین اینک ہوندی سی تے میم مور. مولا تو جزا دے. یہ مطلب ہے بندے خاصے پڑھے لکھے بیٹھے. الحمدللہ پڑھے لکھا ماحول ہے. یعنی کچھ گیا ہی ہے یار سکول ہے تو پتہ لگا. این اینک تمیم مور. ہوں جتھے جڈے اسی ہو گئے ہیں میرا خیال ہوں تو سانو میرا خیال ہے ما آ نو سمجھن واسطے میم محمد کہنا چاہیے تھا این علی بڑے بڑے ہو گئے ہیں. ہوں بات تو نہیں نا اسی بچے تو نہیں نا جی. یہ مطلب ہے میم تے عین یہ دو جی حروف نے انہیں جمع کری تو بنتا ما آ. کی بنتا ہے ما آ. میم تے بھی صبر ہوئے, عین تے بھی صبر ہوئے. شکریہ. ما آ. اگے ایک لفظ ہے ہو. ہے دے اتے آ جڑی مڑی پیشن ہو دا مطلب ہے اس. ہو اندے نے ضمیر نو, ہو اندے نے ضمیر نو. ما آ میں نا ساتھ. ما آ میں نا ساتھ. اجڑا ذاکر اندر نا آ میرے نال رہی, میرے نال رہی. بندہ پوچھے تو رخ تے چڑھنا پیا. وہ اصل گل ہے کہ میری گل دے نال رہی. جڑا میں پڑھنا پیا نال رہی دور ہو گیا تینوں پتہ نہیں لگنا میں کی کہہ رہا. وہ اس واسطے اندر میرے نال بڑا نال میں نا جی نال اینو ساتھ آندن. ساتھ دینا آ 400 دی بڑے ذاکر دا اور ساتھ دیں. وہ مگروں چھڑے تو وہ چھڑ گئی نا ساری گل. وہ مگروں ساتھ دیں ساتھ. انہوں عربی چاہتے ہیں ما آ ساتھ. جدو ما آ دے اگے ہو لگ دی ہے نا وہ ضمیر کسے طرف جاندی ہے. ما آ ہو اس کے ساتھ. ہو گیا مسئلہ حل. اینی عربی آج بچوں بھی آ جانی ہے کہ صحابی دی پہچان ہو جائے. ما آ ہو میں نے اس کے تھوڑے بندے بولنے اس کے ساتھ. ایک چھوٹی یہ بھی انہوں لائیے نا ما آ دے اگے وہ بندہ ما آئی دا میں نے میرے ساتھ. اگے کا لائیے نا کاف ما آ کا یہ دا مطلب ہے تیرے ساتھ. یہ دے اگے ہم لائیے تے یہ دا مطلب ہے ما ہم ان کے ساتھ.
مائی میرے ساتھ، ماہو ساڈا مقصد ماہو ہے، مائی ہے کیا آ رہا ہے ماہو۔ صحابہ دی شان سن لگا چپ کر گیا ہو، صحابہ دی شان سننی اوکھی ہے، دیکھو نا تھوڑا جا اوکھا کام ہے نا، ماں میں نا ساتھ، ماہو میں نا، ماہو میں نا اس کے ساتھ، شکریہ اس کے ساتھ۔ اللہ فرماتا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو اور جو اس محمد کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ ہوئی، جو اس رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو اور جو اس کے ساتھ ہیں، اور جو محمد کا ساتھ دے اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، بہت شکریہ۔ جو محمد کے اور یارا ساتھ ہیں، جو رسول کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، ایک صلوات پڑھو۔ مہربانی حبیب صاحب تشریف فرما ہو گئے، یہ آج بانی بھی جی نا میرے جی بڑے فکر نہ پوچھا سر پچھلی مجلس دے کہ تو پھالیے جانا جی نا، میں کہا میں جا فکر نہ تے جڑے انہوں نے بھائی نے انہوں نے میں وصول کیتا سڑکوں جا کے تے اج الحمدللہ جناب حاضری قبول فرمائے، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اچھا صحابہ دی عظمت پہ پڑھنا، یعنی میں ایک رویہ رکھا ہے کہ صحابہ دی عظمت پڑھی جائے، ایسے صحابی اگر حیدر کرار نو بندے صحابی کہہ کے خوش نے تو صحابہ دی شان قرآن چو پڑھنے ہیں۔ سانو لوگ آتے تسی پڑھ دینے، اسا پڑھی نہ جدوں پتہ لگ جانا کیڑا کیڑا صحابی۔ اللہ دے بندے ہو صحابہ دی عظمت اسا پڑھنی، اسا نہیں پڑھنی تو کنے پڑھنی؟ والذین معہو، جو نبی کے ہیں، جو رسول کے ساتھ ہیں، جو رسول کے ساتھ ہیں نا انہی کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن میں کسی صحابیت کے وجود کو کسی نے ثابت کیا ہے تو اسی معا سے کیا ہے۔ جو رسول کے ساتھ ہیں وہ نبی کے ساتھ ہیں تو نبی کے صحابی ہیں، ساتھ ہیں، ساتھ ہیں تو نبی کے صحابی ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی دا ساتھ دیتا ہے، اور کنے ساتھ دینا سی؟ لو جی اگلی آیت مجیدہ میرا خیال پڑھنے ہیں، سورہ مبارکہ الشعراء چو، الشعراء شاعر دی جمع شعراء، یہ دے وچ آیت مجیدہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب بلا اپنے قریبیوں کو، ڈرا اپنے قریبیوں کو۔ وہ قریبی بلا لے، قبیلہ لکھیا نے، وہ سارے بندے بلا لے جنہوں دعوت ذل عشیرہ آندے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بندیاں جنہیں بڑے اکھاں بدلیاں نے نا، چنگیاں بھلیاں بندیاں نے، پیغمبر نے فرمایا ما آ، تہاڈی کیا بات ہے یارا، ما آ، اس ما آ نو ذہن چ رکھنا گے ورنہ صحابہ دی شان دی سمجھ نہیں ہونی۔ ما آہو جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، پہلی دعوت انہوں بڑا اچھا پڑھتے ہیں حبیب صاحب، پہلی دعوت میں بڑے لطف نہ پڑھتے ہیں، بڑے مزے ہوتی پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو مٹھائیاں چ رنگ ہوندے نے، یہ نام ہی ہون تے کھا کر دیا نے، لیکن رنگ تے پھر رنگ ہی ہوتا ہے۔ آڑا زردہ رنگ ہوتا ہے، وہ تو بندہ جامنو رنگ پا چھڑ پھر کنے بندے کھان گے، وہ رنگ بھی دھیان نال پائی دے، رنگ دھیان نال پائی دے۔ کالے رنگ دیا سینیاں میں نہیں ویکھیاں، پیلیاں ہوندیاں نے، پنک بھی ہوندیاں نے، سبز بھی ہوندیاں نے، زردے دے بھی ترے رنگ، متنجن دے ترے رنگ ہوندے نے۔ رنگ یہ ذاکرین گل سونے سونے رنگ پاندے نا، یہ بھی مطلب ہے وہ تاں بندے آندے نا خدا دا نا ہی چنگے بلے بیٹھے ہاں تو رنگ چ پنگ پانا آ گیا۔ پنگ نہیں پانی، رنگ چ بھی تے پانڈے چ بھی۔ مہربانی، یہ بڑا خوبصورت پڑھ اور دعوت ذل عشیرہ، میں تے ما آ پڑھنا، ما آ ساتھی، لابی صحابیت شروع ہونے لگیا۔ ما آہو جو پیغمبر کے ساتھی ہیں،
جڑے ویلے بندیاں دے تیور بگڑے نے نا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو ان کے مقابلے میں میرا ساتھ دے. بھائی پیغمبر اسلام نے فرمایا کوئی ہے مائیا جو ان کے مقابلے میں میرا ساتھ دے. پوری دنیا دے علماء نے لکھیا، تبری تک نے لکھیا، ایک 9 یا 10 سال کا بچہ اٹھا جڑا مقصود ہے کائنات ہے نا، تو انہوں پاویں بچہ بھی آخلا نہ اٹھیا پھر بھی ہو. کمال ہے یار، کمال ہے یارہ. بچہ آخرن کے پھر بھی ایک 9 یا 10 سال اٹھ بہت معاف کرنا میں نا مثال کسی منطبق نہ کرنا سمجھانے واسطے بڑیاں بڑیاں چیزاں ہوتی ہیں کسی طریقے بندے تھے ذہن چو گل آ جائے جی بندہ پانا چاہنا. چل بیٹھا بیٹھ. بچے نے پوچھا تیری کتنی عمر ہے؟ آندا 11 سال. 11 سال ایڈا کھلتا ہی تھا. یہ میں تاں بہا دیتا ہے کوئی بندہ آکھے نہ شبیاں بنا نے انج کر دے وہ کر دے بٹھا دیتا. میں انہوں پوچھا میں ایڈا کھلوتا سی نہیں تھا کیا پڑھائی تھا بچہ. یہ 11 سال. امیر المومنین دی ادو عمر ظاہر 9 سال سے 9 سال. یہ جڑے پیغمبر نے آخیا نا کوئی ہے ظاہر نے ایڈے ایڈے بچوں تو لوکی پرے بیٹھی ہوئے تو چلو کھیڈو جا کے. ایڈے بچوں لوگ آتے چلو بچے چھاڑ چلو کھیڈو جا کے شاب چلو کھیڈو. بندے وہ بیٹھے سن جڑے اونٹ دی پشت نیزہ مارتے سن، نیزہ کٹ کے منہ رکھ کے خون پی جاندے ہن تے اونٹ کمزور ہو کے ڈگ پیندا. ایڈے ایڈے بندے بیٹھے سن. انہاں دی جسامتاں ویکھو اور انہاں لوگاں دے حالات و واقعات دیکھو. عرب دی میں گل پہ کر. عرب دے میں ایسے ایسے بندے پڑھے تاریخ انسانیت چوں تاریخ عرب چوں پہ بندے جانور دے بڑے مصرا مطلب تسی اندازہ لو یارا تسی یہ گل پہ کر دو. ایتھے ہن تک ساڈے بزرگ آڑے پرانے آندے نے ساڈا بابا ہوندا سی وہ وٹی وٹی گڑ کھا جاندا شاباشے پہ بابے دے. بابا بندہ سی. یہ مطلب ہے لوکی کھان پین نو بڑی بڑی گل سمجھتے. انہیں کھان پین والے یقین کرو بندے بیٹھے تے جوان بندے. ہن 9 سال زندگی ہے میرے پیر علی دی تے اٹھ کے ارشاد فرماندے نے انا ناصرک یا رسول اللہ. کوئی ہے جو تم ان میں سے میرا ساتھ دے. میرے پیر نے فرمایا انا ناصرک نہیں جے آندے انا ناصرک یا اخی او دا مطلب سی تو میرا بھرا ہے میں تیرا ساتھ دیاں گا. جے آندے السلام علیکم یا ابن ام اے میرے چاچے دیا پترا میں تیرا ساتھ دیاں گا. میرے دادے دیا پوتریا نہیں. میری ماں دی گود چ پڑھن والیا نہیں. نہ بھائی نہ میرے داد کے نہ نان کے نہ داد کے فرنا رشتہ کوئی نہیں دسیا. انا ناصرک یا رسول اللہ. اور علی کو بچہ کہنے والوں یہ بچوں والی بات ہے. علی بتا رہے تھے میں رشتہ دار سمجھ کے ساتھ نہیں دے رہا رسالت کا ساتھ دے رہا. میں رشتہ دار کا ساتھ نہیں دے رہا. انا ناصرک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا. جتھے ایڈی وڈے وڈے بندیاں دی پرے بیٹھی ہوئے اوتھے ایک بچہ اٹھ کے 9 سال دا آکھے انا ناصرک میں تہاڈی مدد کراں گا. بندیاں دا ہاسا نکل جان. ہر بندے ہس پیندے نے پہ لو بھائی مددگار ویکھ لو اور لو بھائی مددگار ویکھ لو. میں ممبر تے اگوں نہ آواں گا جے کسے بندے دا ہاسا نکلیا ہوئے. کیا بات ہے سنو دی
جے کسے بندے دا حادثہ نکلے ہوئے تے قبلہ اس ہنس کے نعوذ باللہ چگیا ہوئے کہ لو جی مددگار دیکھ لو، کیوں نہیں بندے مذاق بنایا ایڈے چھوٹے ظاہرن بچے دا، تو بچہ بچہ کر کر کے اے بندیاں دے اندر نا حضرت علی دا کوئی ایسا بغض ہے، اوڑا خیبر دا دروازہ آندے سن 40 بندے کھولتے سن، ہن 8 تے آ گئے، ہن آندے نے 8 بندے کھولتے سن، انہوں دا خیال ہے دروازہ ہولا ہو جائے گا تے کھورے علی دی عظمت وچ کوئی کمی آ جائے گی، وہ آندے نے ہولا کرو، علی چکیا سا جی ہولا کرو۔ اگوں جڑی تاریخ ہونی ہے نا 2040 چ وہ دل کرے آ جائے بھی 2 بندے کھول لیندے سن، میں تینوں جتھے لے جانا نا تو ہوڑی ہوڑی بوہا ہی چھڑ دینا ہے، تو جوار دا بوہا لا لینا ہے خیبر نو حضرت علی دے بغض وچ چھڈ پر کم خراب ہونا ہی نہیں سی، بوہا پردہ سی، بوری دا پردہ سی، وہ علی نے انج کیتا ٹھیک ہی تینوں جے نیندر آندی ہوے تینوں جے آرام دی نیند آندی ہوے تے چلو بوہا نہیں سی، پارا نہیں سی، لوہے دا بوہا نہیں سی، لکڑی دا بوہا ہی نہیں سی، ایک بوری انہیں ٹنگی سی، وہ حضرت علی نے آگے آنج کیتی ہے مہربانی کر کے بوہا پارے ہی رہن دے ورنہ تیرے بچیاں نو وہم لگ جانے، اے جڑے پچھلے بندے سن انہاں کول بوری بھی آنج نہیں آئی۔ سبحان اے میرے عزیزو جان دیو گا، شکریہ 44 میں ایک 9 یا 10 سال کا بچہ اٹھا، چلو ٹھیک ہے بچہ یہ پر اٹھیا تے ہوئی ہے نا، ایتھے جناب علی جڑے بچے ہوندے نا ایک کسے گل تو تسی اتراؤ گے نا کی کرے گا بچہ، بچہ تے بچہ ہی ہے، وہ تواڈے کول ہو سکدا چڑکاں چڑکاں کھا لوے تے پھر ایک گل وہ وچ اندر ہوندی ہے، وہ بیچارہ جان لگیا اپنے دوستاں چ عزت بچان واسطے آندا چلو ٹھیک صاحب ہی نہیں نکلدا ہوندا تے ہو کیا نال آندا چلو ٹھیک ہے پھر ایتھے ہی رہی، یہ آپ ٹر جاندا ایتھے ہی رہی، وہ دا مطلب ہوندا بخورے نے کی کر چھڑنا تے جڑا بال آکھے ایتھے ہی رہی انہوں بندہ دا چل چا تو ایتھے ہی رہی، وہ آندا چل جنہوں لیاؤنے لے جنہوں لیاؤنے لے، وہ تو بعد بندے سی اللہ نہیں دینا چائے شاہ پینے لگ پینا بعد میں گل کر گیا چل، اگر ایم این اے دا پتر آکھے ایتھے ہی رہی واڑی کیا بات ہے، بچہ ایم این اے دا ہوئے، بچہ وزیر دا ہوئے، بچہ نمبرداران دا ہوئے، بچہ چودھری دا ہوئے، ہے وہ بھی اوڈا ہی، وہ آکھے نا ایتھے ہی رہی ایتھے ہی، بندہ آندہ یار کام خراب ہی نہ کدے ہو جائے، وہ آندھنے ایڈا بال ہے، وہ آندھے بال ہے پر بال تے نمبرداران دا نا، بال تے ایم این اے دا ہے نا، ایدہ مطلب ہے جنہوں وہ آندہ سی جا جنہوں لیونا ہی لیا، وہ بچہ ہو رہے، وہ دی بیک تو واقف سی، جیڑے بچے کو اندروں ڈردا پیا، جے بچے تو نام ہی ڈردا ہوئے تے میرے بیگ تو واقف ہے نا، آج جڑا سارے عرب دے سانگ سوک گئے نے نا، او نامنو علی جو ابو طالب نظر آئے۔ انا ناصر کو ایتھے مکا دینے آج، انا ناصر کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی مدد، اے اللہ کے رسول آپ کی مدد میں کروں گا، اے اللہ کے رسول آپ کا ساتھ میں دوں گا۔ شیخ محسن نجفی صاحب نے تفسیر کوثر وچے اہل سنت کتب دے حوالے دیتے ہیں، تفسیر کوثر وہ آپ پڑھ لینا، ہوم ورک پہ دینا، اور یارا کچھ آپ بھی کر لینا چاہیے کی ہو گیا، تفسیر دا نا تفسیر کوثر ہے، شیخ محسن نجفی لکھن والے نے انہاں جڑی آیت ہے نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت تے جڑی تفسیر لکھی ہے نا اہل سنت دے حوالے دے کے فرماتے ہیں جب کہا نا کون ساتھ دے گا تو حضرت علی نے فرمایا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اس وقت علی کا منہ تھا نبی کی طرف، فرمایا ادھر آؤ،
علی کو ادھر بلایا، منہ پوا کے بندے حل کیتا، اور پھر پیغمبر بولے میرا ساتھ دینے والے جی۔ اب لوگوں کی طرف دیکھ کے رسول 3 لفظ کہے، رسول نے حد ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا لوگوں یہی میرا وارث ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرا وارث ہے، یہی میرا وارث ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا خلیفہ ہے۔ ہن میں پلٹا کے گل کرو، انہوں خطابت آندے گل ہو یہ ہن خطیب اپنی خطابت سے پڑھن لگا۔ یہ مطلب ہے اس تفسیر کے مطابق نبی کا خلیفہ بھی وہ ہو سکتا ہے جو نبی کا ساتھ دے، نبی کا وزیر بھی وہ ہو سکتا ہے جو پیغمبر کا ساتھ دے، اور پیغمبر کا وارث بھی وہ ہو سکتا ہے جو پیغمبر کا ساتھ دے۔ ایک قائد پڑھنا تے پھر یہ اجازت لینی۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے۔ جڑے بندے جنگ بدر تو رہ گئے سن جہاد کرنے تے شہید ہو گیا بندے، تو کچھ بندے آکھن لگے یار جدو نبی پاک نے دسیا نا وہ جنت وچ بیٹھے نے 14 شہید تے حورانے جنت انہاں دی خدمت گزار نے، تے کمال ہو گئی ہے جدو حضور نے انہاں دی شان پڑھی نا 14 شہیداں دی، تے پھر وہ بندے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ایڈی عظمت شہادت تے اسی تے محروم ہو گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں، پھر صحیح مطلب ہے کہ اگے بھی کہڑا دشمن مک گئے، وہ تو باز ہی نہیں پچھتے، وہ تو باز ہی نہیں پاؤں، کوئی گل نہیں، اللہ پاک موقع دے گا تے تسی مرتبہ شہادت تے فائز ہو جاؤ، کوئی گل۔ وہ اگے جنگ آ گئی احد دی، تے وہ بندے کہنے لگے یا رسول اللہ بھی اللہ نال گل کرو، بندے اسی تھوڑے ہاں تے بندے بہت ہیں تے کم خراب ہو۔ اللہ پاک نے آکھیا میرا رسول اپنے ساتھیاں نو آکھو کہ جویں تسی مینوں پیارے ہو نا نبی پاک، تھوڑے ساتھی بھی عزیز نے، ایسی گل کرو، انہاں نو آکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ۔ کیا بات ہے بھائی، اللہ تمہارے، اے بڑی بڑی گل ہے، ما آ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ما آ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ پھر اللہ دا ساتھ ہونا بڑی گل ہے۔ تو انہوں پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نا کئی مرتبہ ایسی پریشانی ہوندی سی کہ پیغمبر نو آکھنا پیندا سی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تہاڈی کیا بات ہے جو سمجھ آ گئی؟ اس آیت دی جڑی میں پڑھ گیا وچوں وچ اللہ کہ میں تھوڑے نال فکر نہ کروں، وہ پھر جنگ لگ گئی تے سارے اللہ نال ہوئے تو بندہ ہٹدا تے نہیں، وہ پھر وہ کام خراب ہو گیا، جتوں خراب ہویا اتوں پڑھ کے اجازت لین لگا۔ اے کام دیکھو جی لکھا قرآن وچ، اللہ فرماتا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، پھر آ گیا جی ہو، چلو تواڈے آن تو پہلا ہو میں سمجھا چھڑے ہے، ایتھے ہو دا انعام سانو نہیں ملتا انشاءاللہ، جڑا لممی ہو کردا نا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی میرا اتھے تے ہو نہیں نا، اس طرح کی لبدا جی گولڈ میڈل بندے لے گئے نے، ہو جنہ ہو اس کو ہے نا اُنہ بڑا بندہ ثابت ہو۔ ساڈا تے مقصد وہ نہیں، آواز نال ہو سنانا وہ الگ لوگ نے، ایتھے اساں تے سہود دی ضمیر نو ویکھنا ہے کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے۔ اوے لممی ہو کرنا والیا سوچیا بھی کر، ہو جاندا کدھر ہے پیا خدا دا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور کیا وعدہ کیا تھا؟ کمال ہے، قرآن بڑا لطف ہے، خدا دی قسم انہوں جی میں پڑھ دے جائیے نا اے میرے دروازے علم دے کھول دے جاندے۔ اللہ فرماندا ہے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ 152 نمبر آیت جے گھر جا کے چیک کر لیا جے، بوسکیاں چیک کر دے ہو کتے 2 نمبر تو نہیں آ گئی، خدا دا نام ہے کوئی آیت سن کے گھر جا کے چیک بھی کر لیا کرو، چنگی ہوندی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ تھوڑا جا بولو پورا کر دیا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اس کی اجازت سے کاٹ رہے تھے، کافر کاٹ رہے تھے۔ دوجا ترجمہ کرو،
تم مار رہے تھے اور وہ مر رہے تھے، تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے، تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اگو اللہ فرماتا جو کیتا ہے اگو تساں کیتا ہے، میں تو نہیں نہ کیتا۔ ایتھے او بندے نے جڑے 2 نفل پڑھ کے آندے نے آج نفل پڑھے تے ٹرالی پیچھو گنا کٹ کے جتیاں کھانے تے آندے نے جو اللہ نو منظور سی بننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو تم مار رہے تھے اور وہ مر رہے تھے وہ میرا وعدہ تھا۔ جنگ جاگ رہے نے وہ میرا وعدہ پورا ہو گیا کہ وہ زیادہ ہو کے مر رہے تھے، تم تھوڑے ہو کے شکریہ شکریہ مار رہے تھے، وہ کٹ رہے تھے اور تم کاٹ رہے تھے۔ ترجمہ آگے شاہ رفیع الدین ہے، وہ اہل سنت ہے۔ میں ترجمہ انہیں ایڈا سخت کیتا ہے کہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا معاملہ ہے، ساڑھے تے لوگاں نو اگے ہی شک ہے، جتے تے اگے ہی شک ہوئے نا وہ دی قسم تے بھی بندے اعتبار نہیں کرتے۔ میں اپنے ایک عالم دا ترجمہ نہ رکھا، تطہیر زیدی صاحب، ایک ساڑھے ترجمہ کرنے والے تطہیر زیدی، انہوں دا ترجمہ میں نال لکھ کے رکھیا ہے، اور ساڑھے لو اے قبول کر لو، پہلا اپنا سن لو پھر تسی یہ نہ کھا جی بھی اے زیادتی کر دینے۔ اور اللہ فرماندا ہے تم جو مار رہے تھے نا وہ میرے اجازت سے تھا، وہ جو مر رہے تھے نا میرے وعدے کے مطابق تھا۔ اگو تساں کوتاہی کیتی ہے، میں نہیں کیتی کی۔ اللہ فرماندا ہے حتی اذا فلشتم، ایڑا لفظ فلشتم ہے نا جی، انہوں ذہن چ رکھنا، فلشتم 152 نمبر ہے سورہ آل عمران۔ اللہ فرماندا ہے حتی اذا فلشتم، ترجمہ دل سام کے سنے جے۔ شاہ رفیع الدین فرماتے ہیں یہاں تک کہ تم نے میدان جنگ میں نامردی دکھا دی۔ سبحان، تم نے میدان جنگ میں نامردی دکھائی۔ ساڑھے عالم نے ترجمہ ویسے ادھر لائٹ کی، میں سمجھنا پھر بھی تطہیر بھی ہوئے زیدی بھی ہوئے، خدا دی قسم اسے بڑے لحاظ دا ترجمہ کیتا ہے، کیونکہ ترجمے ایک ایک لفظ دے کئی ہو سکتے ہیں۔ ساڑھے عالم نے کی کیتا ہے وہ میں لے کے رکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے سستی دکھائی، تم نے سستی دکھائی۔ دوجا ترجمہ تم ڈھیلے پڑ گئے۔ تیسرا ترجمہ تم نے کمزوری دکھائی، کمزوری نہیں سی دکھانی چاہیے، سست نہیں ہونا چاہیے۔ ایتھے کو بندہ زیادہ روٹی کھا کے سست ہو جائے کہ آنج ہو جائے، وہ بندہ آتا ہے اپنے بھارت باؤ کی ہوگی، وہ آتا یار معاف کرا میں ہنگلاٹ جہا آ گیا۔ یہ مطلب سستی کسی ویلے آ بھی جاتی ہے، بندے کے وس چ نہیں ہوتی۔ ساڈے والے لحاظ کیتا ہے، جیسا کیا تم نے سستی دکھائی، تم ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ فرماندے نے تم نے نام مردی دکھائی۔ یہ جنہیں نام مردی ترجمہ کیتا ہے وہ تسی ہو، تے جنہ ڈھیلے پڑنا تے سستی ترجمہ کیتا ہے وہ اسی ہاں۔ ہن قرآن تے لیا کے ہاتھ رکھ گا، ایک گستاخی کنے کی؟ ہائے ہائے کمال ہے یار، کوئی گل نہیں، سارے بندے سن لیں۔ تم نے نامردی دکھائی، اگے سانجا ترجمہ سارا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک کام میں تم میں تنازع پڑ گیا، وَعَصَيْتُمْ، ایتھے سارے اکٹھے ہو گئے شیعہ سنی، اور تم نے نافرمانی کی۔ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ، تم ادھر چلے گئے جدھر تمہاری محبت تھی، جو تمہیں پسند تھا تم ادھر چلے گئے۔ اور مودودی صاحب نے لکھے ہے کہ لوگ مال غنیمت کی طرف چلے گئے، لوگ درہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف چلے گئے۔ انہوں سستی آکھ لو، نامردی آکھ لو، انہوں ڈھیلے آکھ لو، جو بھی ہویا جہاں نبی نے کھڑے کیے تھے وہاں بندے کھڑے وہ یار نہیں رہے۔ یہ مطلب ہے گھاٹا وعدہ بندے کولو، او یارا کوئی گل نہیں، تسی نہ ایک باری مگر ہی نہ چڑھ دیا کرو۔ گھاٹا وعدہ بندے کولو ہویا کہ نہیں؟ بندے بڑے سن کے عام سن؟ ہاں تھوڑی خیر ہوے شیو بڑے سن، کمال دے بندے سن، نبی دے قریبی، نبی دے عزیز قریبی صحابہ بڑے لوگ، اسی تو انہاں دی جُتی دی خاک بھی نہیں۔ لیکن پھر ہو گیا نا، ہو گیا یا وعدہ یا وعدہ یا کاٹا،
خبردار علی ادو آدھے نے جدے کو نہ وعدہ ہوئے نہ ہائے ہائے آواز رہے جی مولا تن جزا دے یارہ ہو جاندہ بندے کو وعدہ کاٹا. اگلی آیت کریمہ ذرا شیعہ نے داد کٹانی ہے لیکن کوئی ارجہ والی گل نہیں کیونکہ اگے گل ایسی ابھی صاحب تسی سواد لینا. اللہ فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. اس دن کو جانتے ہو جس دن لوگ پیٹھ موڑ کے چلے گئے تھے, جس دن دو جماعتیں ملی تھیں. 155 نمبر آئے تھے. اللہ فرماتا ہے انما استزلهم الشیطان. شیطان نے ان کو ڈگا دیا, شیطان نے ان کو دل سے کمزور کر دیا, ڈگا دیا. جی میں کیلا سٹ کے کسی دا پیر تلکا کے تے جو بندہ ڈگے ادو ہس پینا او پیاج. شیطان ہو جا بڑے کام کرتا ہے. شیطان کیلے سٹتا ہے بندے دے کے, بندے تلکا نہیں تھا, بندے تلک دے. پھر قصور تو ویسے ہو یہ جڑا کیلا سٹے تو بندے دا پیر تلک ہی جان, تلک ہی جان, تلک ہی جان. ڈگایا لکھیا ہے, یہ ڈگایا دا ترجمہ پنجابی چ میں پہ کرنا. شاید وزیر اعلیٰ پنجاب میرے تو راضی ہو جائیں. انہوں نے حکم دیتا ہے کہ پنجابی بولو تو لوگوں نے پنجابی سکھاؤ, اپنے گھر بھی پنجابی بولو. تو میں تھوڑے 50 چوں ترجمہ بھی قرآن پاک دا لے گیا. ایڈا سونا ترجمہ انہوں نے کیتا ہے. ایک آیت جی سورہ مبارکہ حج دی, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. سارے اردو والا ترجمہ کیتا ذالک دا, بات یہ ہے, بات یہ ہے. بڑا بڑا ترجمہ ہے پر کڈا کو ترجمہ ہے, کڈے کوئی زور دی گل ہے. انہاں اے کنجا دے سن کی نام ہے یار پروفیسر شریف کنجائی, شریف کنجائی صاحب انہاں ترجمہ کیتا ذالک. او فرماندے نے اللہ کہہ رہا ہے گل سٹن والی نہیں. ایڈا سونا پنجابی پھر پنجابی ہے نا جی. انہیں ڈگایا, اے ڈگایا دا ترجمہ تو میں ہی کرنا نا پنجابی. ڈگایا دا مطلب ہے کسی نے تلکا دینا, پیر پھسل جانا. پرانے زمانے چ بیبیاں پیچھے روڑ چھڑ دیاں سن گلیاں جی, اجڑا لگتا سی سر پر میں ہو جانا. تے اتوں کھولو کے کوٹھے تو انہیں نہیں آکھنا میرے کو غلطی ہو جائے پر ہاں دھیان نہ ٹور. تے بندہ پوچھے بہن تو ہی کوٹھے تے روڑ چھڑ, تو ایتھے ہی روڑ نہیں سی. اے شیطان ہی تے کام کردا, پچھا روڑدا ہے. اے جناب علی کیلے سٹدا ہے, بندے دا پیر تے لگیا ہے. تساں کدی کوئی ویکھیا ہوے بندہ ڈگ پیا ہوے تے کسے بندے نوں پہلا ترس آیا ہوے, پہلا بندے ہسدے نے او پیاج. اے کام شیطان نے کیتا احد وچ. او جڑا شیطان کیلا سٹیا نا میں دسنا, کیلا اسے سٹیا اس آخیا رسول پاک قتل ہو گیا جے. او بندے آکے اوہ بندے ادھر نسے ادھر رو پہ گیا. انہاں آکیا مالے غنیمت, اب بس کیلا ہی سٹیا سو. اتھو بندے جو 50 تلکے نے تے انہاں درہ چھڑ دیتا. اللہ تو انہوں سے درہ دی زیارت کرائے, مدینے اجے موجود ہے. میدان احد جاؤ درہ موجود ہے جتنے نبی بندے کھلارے سن, لیکن انہوں مہربانی کریا جے ساری گل سن لیجیے پوری سن لینا. اللہ فرماتا شیطان نے ان کو ڈگا دیا ببعض ما کسبوا, پھر ان کو وہی ملا جو انہوں نے کمایا تھا. ہائے ہائے جڑی کمائی کیتی سی دیہڑی بھی تے وہی ملنی سی نا. تیری کریمی تو صدقے اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. میں تو پہلا آخیا سی داد گھٹ جانی ہے کیونکہ تہاڈا تے معافی دا پروگرام ہی کوئی نہیں سی نا. اللہ نے ان کو, اور بھائی جی جڑے بندے نسے سن اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان اللہ غفور حلیم. اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے. یہ مطلب ہے کچھ ہوا تھا تو اللہ نے معافی دی تھی نا, اور کچھ ہوا تھا تو معافی دی تھی نا. جتھے جتھے شیطان نے مال غنیمت دی تلکن کیتی ہے نا اوتھوں بندیاں دے پیر پھسلے نے. اللہ فرمایا سمجھ جاؤ میں تانوں معاف کیتا. جس ہر تلکن تے ٹھوک کے پیر رکھے او دا نال ہی کمال ہے. میں او جگہ چومایا خدا دی قسم, میں او جگہ ہے نہ ہونٹا نال چومایا. غار ہے او غار ہے چھوٹا جا احد دے پہاڑ دے اندر, 2 پہاڑیاں آج ملیاں نے. میں اتھاں بڑی باری چم کے آیا جتھے چک کے زخمی رسول نو حیدر کرار نے رکھ گئے. فرمائی دیکھ لو کہ دعا کرو تے میں
زمین نہ آخیا نے مہربانی کرو تلوار ٹوٹ گئی ہے کئی بار ڈنگی ہوئی ہے ہوں ٹوٹی گئی ہے اے دیکھ لے اے ٹوٹی ہے تیرا ساتھ دینے والا نہیں ٹوٹا تیرا ساتھ دینے والا نہیں ٹوٹا اور صحابہ دے بچ بھی علی نو کھلار کے وے کچھ ہویا پھر مننے جس کمزوری نہیں جدو تلوار ٹوٹی ہے نا ٹوٹی تلوار دے ٹوٹے لے کے رسول دے سامنے علی فرمان ایتھے بہ کے دعا کرو تے میں آیا جے اج تو کوئی شے دیو نا اجے بیان دے سن کوئی شے دیو جبریل اعلان کیتا لا فدا الا لا سیف الا ذوالفقار جہاں سے جان نثار آیا ہے وہاں سے ہتھیار ہے ہن دساں علی کنوں آندا جڑا صحابہ دی بے عزتی دے بدلے لوے انہوں علی آندا مولا تو انہوں جزا دے ٹکڑے کیتے نے حیدر کرار نے اسلام دیا دشمنہ دے ٹکڑے کیتے نے حیدر کرار نے دین دیا دشمنہ دے حضرت علی دے کسے ذاتی طور تے گستاخی کیتی سی میرے مولا چھڑ کے الگ ہو گئے بندے پوچھے ہوں تے بڑا گسا ہونا چاہیے سی علی فرماتے ہیں میں اپنے واسطے کدی لڑیا ہی نہیں پوری زندگی گزر گئی رسالت دا ساتھ دیتے یا اللہ واسطے لڑیا یا پیغمبر واسطے لڑیا یا کعبے دی حرمت واسطے لڑیا یا قرآن دی عظمت واسطے لڑیا آپ نے تو میں کدی لڑیا ہی نہیں زیادی صاحب قلم توڑ دیتا ہے فرماتے ہیں دین بچیا اللہ دا کلمہ پڑھیا گیا مصطفیٰ دا حرمت بچی قرآن دی عزت بچی کعبے دی تے بدلے علی دیاں بیٹیاں بازار ایک گھنٹہ 5 منٹ ہو چکے تھے تھوڑی حالے میرے تک پہنچ گئی حاضری قبول کرنا جی زیادہ مجلس ہو گئی میرے عزیزوں دکھ اس گل ہے کہ وہ علی جس پوری زندگی خدا دی قسم اللہ دے کو سامنے آیا ہے اللہ دے سامنے آن والے حضرت علی آکھیا ہے اللہ غیب ہے میں موجود نبی دے قتل واسطے بندے آئے نے تے فرماتے ہیں میں موجود ہوں قرآن دے دشمن سامنے آئے نے تے علی آپ نے پتہ نہیں 21 رمضان نو حضرت علی دی اکھ چانسو کیوں آیا اور بی بی پوچھ دی نہ تے سمجھ نہیں سی ہوں بی بی پاک نے پوچھ لیا اس دھی نے ایڈا نیڑے ہو دیکھا ہے جڑی ماں دے پیچھے کھلو کے کرنا کرتا 21 رمضان نو اس آنج نیڑے ہو کے آنج تو باپ بیٹی دی اکھاں ملیاں تے حضرت علی دی اکھ چانسو آیا تے بی بی پاک نے فرمایا بابا میں تینوں کدی روندا نہ ویکھا میں تیرے جیسے باپ دی زینت ہاں جڑا میں حوصلہ رکھنی ہے نا میرا نانا بھی جان دے سی تے تسی بھی جان دے جڑا حکم ہے نا او دسو رویا جنا روئے کیوں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا غدیر جو جڑی مینوں اللہ نے تے اللہ دے رسول نے ذمہ داری دیتی سی وہ ذمہ داری میں لے کے نکلے ہاں وعدہ ہے میرا اللہ دا نال اے دا حلال حرام نہیں ہوئے گا اے دا حرام حلال نہیں ہوئے گا اے دا نام ولایت تے ذمہ داری ہے یہ مسجد کا بھی حیا مسلمان نے نہیں کیتا کافر آ کے ماردا تے اور گل سی مسجد یہودی داخل ہوتا تے اور گل سی ہوں تو تمیز ہی کوئی نہیں اس کلمہ پڑھ کے ظاہری مسلمان دا دعویٰ کر کے نہ مسلے دا حیا کیتا ہے نہ نمازی دا حیا کیتا ہے نہ سجدے دا حیا کیتا ہے نہ ساجد دا حیا کیتا ہے تے مسلمان دے ہاتھ نہ مسجد خون نال برکتی ہے کل نوں اے ہی مسلمان ہے جنہیں اسلام دا تعارف کرنا ہے تے اسلام نال کی بنے گا جدو میرے مولا آکھیا نا اسلام دا کی بنے گا ہے علی دی شیر دل بیٹی تے پیو دے حوصلے والی ایتھے تے تیاں نو وین تو سوا قبلہ کوئی گل نہیں نہ ہوندی بیٹی نے زخمی پیشانی تے بوسہ دے کے آکھیا اطمینان نال جاؤ جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں بطور رہاں گی جدوں خیمے سڑ کے ڈگ پے میں علی بن کے باہر کل میں طلب میں مجلس پڑھنے گیا ہوں اسے معذیب لکھا سی آل عمران کہاں اور زندان کہاں پیچھے لکھا سنے آل عمران کہاں اور زندان کہاں روایت جلدی پڑھ دینا لمبی پڑھنا ہونا جلدی پڑھ دینا دل کر رہا ہے آج پڑھن تھے ان میرے عزیزوں یہ جڑے اللہ معافی دے جڑے معذور نہ کراں چ بیٹھے نے بیمار نے انہاں واسطے دعا کرا کرو اللہ انہوں نے صحت نہیں دے کہ انہاں دے دل دیاں حسرتاں وچ رہ گئیاں نے کہ پتہ نہیں ساڈا شہر اتوں کیویں دا ہو گیا ہے باہر دی سڑک بھی بن گئی کدی وہ بندہ پوچھتا ہے میں سنیا بائی پاس بن گیا وہ اندر جی بن گیا میں سنیا شاہین گجرات پل بن گیا ہوں
بچے بیمار نے اندر نے، یقین کرو وہ بڑی اوکھی زندگی ہے جڑی پھر کے ویکھی ہوئے تے بندہ اندر بہ جائے. بندہ معذور بھی ہوئے تے برات پوترے دی جاندی ہوئے نا، وہ آندا میری منجی کڈ کے باہر رکھو، ایک باری میں جاندیاں نوں تے ویکھاں. عید والے دن بندے آندے میری ویل چیئر چک کے گلی 'چ رکھو تے چلو نمازی پہ جاندے نے عیدگاہ میں جاندے نے دیکھ. حاصل تو ہے اوکھا ٹائم سی جدو حضرت سجاد نے دروگہ زندان شام نو آکھیا تو کسی دن دروازہ کھولے گا میرا باہر بہن تے دل کر، میرا شام دی گلی چ بہن تے دل کر. کہنے لگا یزید بڑا ظالم تے ذرا سخت ہے، وہ جدن کتے دور شکار تے جائے گا نا وہ دن میں کھول دیا گا، کیونکہ تو شریف ہے، تو شریف ہے، میں تیرے آنکھیں لگے کے کھول لگا. لیکن میں ڈرنا وہ بڑا ظالم ہے، میرے بچے بھی مار دے گا، تو شریف ہے میں کھولاں گا جدن میرا جی میں دا لگتا ہے، جدن دور ٹر گیا میں کھولاں گا. میں سمجھنا پھر بھی بڑی گل ہے، یہ سکھ لگا تو شریف ہے. میرے مولا فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے اگر ممکن ہو سکے تو کھولیں، لیکن تینوں میری شرافت تک نہیں پتہ. دل آ جاندہ ہے جملے تے. کہنے لگا میں بڑے چر دی ڈیوٹی اس زندان چ پہ دے، میں بندہ ہی پہلا ویکھیا جڑا پیڑاں نال کہے، بندہ ہی پہلا ویکھیا جدے نال اودیاں پھپھیاں قید نے، میں پہلا بندہ ویکھیا جدے نال اودیاں ماواں قید. ہو سکیا تواڈے سر جتھے پے نے نا وہ مینوں کمرہ یاد ہے، مینوں پتہ ہے کٹے تواڈے سر نا اینا بیبیاں دے رشتہ داراں دے سر کٹ کے جتھے رکھے نے، مینوں وہ بھی پتہ ہے کتھے رکھے نے. میں حیران وہ تواڈے نہ سارے. میرے مولا فرمایا اینا جو کسے دا بیٹا ہے، کسے دا ویر ہے، کسے دا بھتیجا ہے، کسے دا پانجا ہے تے خالہ اندر بیٹھی ہے، کسے دا بھتیجے دا سارے تے پھوپھی اندر بیٹھی ہے، کسے دا ویر دا سارے تے بہن قید ہے، کسے دا پتر دا سارے تے ماں قید ہے. کہنے لگا اور شرافت کنوں آندے نے. میں جدوں کان لایا نا مینوں یزید آ کیا سنی گلاں کیویں دیاں کردے نے، اندروں ایک ہی آواز آندی ہے شکرن للہ. کہنے لگا جے اس حالت شکر کرتے ہو تواڈے تو وڈے لوگ ہی کائنات تے کوئی نہیں. ایک دن پھر اس دروازہ اس شرافت دی بنیاد تے کھولیا تے میرے مولا پہلا قدم گلی چ رکھن لگے تے جناب باکر نے امام دا کرتا پھڑ کے آکھیا بابا اینو پوچھ میں بھی آ جا. آئے کدی آئی ہے میرے تک. کہنے لگا یہ کون؟ فرمایا میرا بیٹا ہے. کہنے لگا کوئی گل نہیں نال پا لے. تسا جانا کتنے جدیاں بھیناں نال قید ہو اس کتنے جانا؟ اتنے بہ جا. باہر بیٹھے نے جلدی پہ کرنا. ادھروں ایک بندہ نکلیا میرے مولا نے ویکھ لیا، مدینے دے مضافات دا بندہ سی. امام محمد باقر نو میرے مولا فرماندے نے بیٹا اے بندہ جمعے والے دن سودا لین مدینے آوندا ہے، نماز مسجد چ پڑھدا ہے تے مینوں مل کے کر جاندا ہے. اے مینوں انج ویکھے گا نا اینوں بڑی تکلیف ہوے گی تے تو اے دلوں نہیں ویکھنا میں بھی نہیں ویکھنا. گزر جا کے تے منہ ادھر کر لے. پہلا ادھر ویندے سن، ادھر ویکھن لگ پے پیو پتر. سامنے آیا تے تھلے ویکھن لگ پے. اگاں گزر گیا تے ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے. وہ 4 قدم ٹر کے واپس آیا تے سامنے میرے مولا دے کھلو کے کہنے لگا من انتا. آخری جملہ تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ میرے مولا تھلے ہی رخ انور رکھے. میں پڑھی روایت میرے مولا انجی رخ انور رکھ کے تے فرماندے من انتا تو کون؟ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مسافر. فرمایا میں کہتی ہوں. مسافر دا کام ہے اپنا سفر پورا کرے، قیدی دا کام ہے اپنی قید پوری کرے. وقت ضائع نہیں کری تے جا کر ٹر جا. وہ جملہ بڑا عجیب آخیا. کہنے لگا ٹر جانا قیدی جیدی تیرے ذہن چ سب تو زیادہ عزت ہے نا تینوں اوہدا واسطہ ہی ایک باری آخر تیرے بھی عزت دار بڑے بڑے آئی سن. میں نہیں پتا میرے امام دے ذہن چ کہڑی عزت دار ہستی آئی ہے کہ بلا جدوں ساکن ایک باری تینوں اوہدا واسطہ ہی جدا تیرے ذہن چ سب تو زیادہ عزت ہے ایک باری چہرہ تے ہوتا اٹھا. میرے مولا نے توپ والا گلا اس بندے کے سامنے مشکل نال جدو آنج اٹھایا اہل پھالیا اور گردوں نوادے شریف زیادہ دیر نہیں لگی. منہ تے دوے اترا کے اندر آنتا زین العابدین آنتا سید الساجدین. میرا زین الامام زین العابدین امام تسی ہو، میرے سید الساجدین امام تسی ہو. میرے
فرماتے نے میں کوشش کیتی ہے مینو اجڑے نو تو نہ سنیانے تو واسطہ ایسا دے کہ ہن ہویا نہ پریشان مولا ہویا کی ہے فرمایا یزید نے بیعت دا مطالبہ کیتا اسا انکار کیتا مدینہ چھڈیا مکے حج دیا دینا بچ گئے تاکہ لوگاں نو آگاہ کیتا جائے کہ اسلام تے کڈا ظلم ہو رہا ہے او تو اسی نکلے کربلا آئے او تے فوجاں چڑھ گئیاں بس ہن مینوں اگوں نہ پوچھی یا باس کتھے رہے ہن مینوں مت پوچھی میرا اکبر کتھے رہے آ تیرے سامنے میں رہ گیا تے باقی رہ گیا قبلہ میری خطابت کمزور ہے کہ میں اودی حالت بیان کر میں کی پڑھ رہا ہوں میری خطابت کمزور ہے میں شاگرد ہوں توڑا میں پھالیا منڈی بہاؤدین سید صابر حسین نقوی دا میں شاگرد میں تو انہوں کی دسا ایسیاں گلاں کردے سن قبلہ دل ترو اینج کھچ پہ جاندے توڑیاں گلاں تو انہوں پہ سنا قبلہ فرماتے سن سجاد نے کہا میں چاہتا تھا کہ تو گھر پریشان نہ جائے صدقے جاؤ میں چاہتا تھا کہ تو اپنے گھر پریشان نہ جائے جیسے جا رہا تھا ویسے ہی چلا جاتا اب تم نے خود ہی واسطہ دیا تو تجھے علم ہوا یا میں بچا ہوں یا میرا بیٹا بچا ہے میں دی حالت خطابت بیان نہیں کر سکتا او دی حالت البتہ میں جملہ پڑھ دینا او دی کی حالت سی میری خطابت کمزور ہے اے لوٹنا سی انج لوٹنا سی قدمہ تے منہ ملتا سی میرے مولا دے قدمہ تے اے رخسار ملتا سی تے کدی پٹتا سی کدی ملتا سی مولا فرماتے نے ہن بےتاب ہو گیا ہن کی چاہنا ہے کہنے لگا حکم کار میں قتل ہونا چاہنا کہنے لگا کمیں ہوئے گا کہنے لگا یزید دا شہر ہے او دیتے لعنت کروں گا او میں نو قتل ہی کرنے گیا حبیب صاحب دا بیٹا جون دا قصیدہ پڑھتا ہے بڑا بیٹا بہت اچھا خوبصورت پڑھتا سی اللہ پالا کامیاب و کامران کرے میں اندیاں کرنا دعا پہ کرنا اس ایک گل کیتی ہے اسے کہ قتل ہونا چاہنا یزید تے لعنت کروں گا میں نو قتل کرے گا تسی صرف میں نو انہاں دسو میرا سار اتھے رکھ چھڑ گے نا جتھے جون دا سر پہ میرا سار اتھے رکھ دیں گے نا کٹ گیا جتھے حبیب دا سارے میرے مولا فرماتے نو کیوں قتل ہونا چاہنا ہے کہنے لگا میں اتھوں تینوں ایج ویک کے گھر جا کے مسلح تے بھی کھلو جا میں نبی نو کہڑا جواب دے حیدر قرار نو کہڑا جواب دے مبتت دا تقاضا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں توڑے دھوکھے چھے توڑے غامے چھے توڑے حق چھے ہائے ہائے توڑی کریمی تو صدقے مولا فرماتے ہیں جے تو قتل نام ہی ہوئے میں بھی راضی ہو جاؤں میرا بابا حسین بھی راضی ہو جائے میرا نانا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے میری پھپھیاں تے ماما پہنا راضی ہو جائے تو راضی نہیں بغیر قتل تو کہنے لگا کوئی میرے نہ کام میں میں کام میں تیرے نال وہ کام کریں گا تے اسی راضی ہوں قتل ہون دی لوڑ نہیں قدم چم کے آندہ چھیتی ہو کام دسو فرماتے نے کاٹ دوڑ جا پہنا انتظار میں جتن دا کرو آئے ہیں تیریاں بہنا پریشان ہیں آج تو تے کار جا ساڑیاں تے قبرہ نال قبرہ نہیں رہیاں اور جاؤ جا کے بہنا نو میرا کدی کدی رڑ کے بہن پرا ساڑے گام جنو لیا کرو تینوں میں انہاں کربلا دیا شہیدہ نال جنتیں پہنچا دینا راضی ہیں ایڈی کریمی کی تھی نے تے ٹل پیا آندہ مولا تہاڈی مرضی ہے تساں حکم ہی کر دیتا میں پڑھیا جوان بڑا سی زوف آ گیا امام دے مصاحب سن کے نا زوف آ گیا ایک کاندھ دا سہارا لے کے ٹرن لگا 3-4 قدم اوتھے کر کے گیا ہے ایتھے سی اجے دور نہیں سی اندروں بی بی پاک وڈیا نے ملکہ شام نے ملکہ کونین نے بلکہ آواز دے کے فرمایا سجاد بیٹا یہ تیرے نال نرمی نال گلا کام کر تیرے نال نرم نرم انداز میں کون گفتگو کر رہے ہیں میرے امام نے اندر منہ کر کے فرمایا اماں مومن ہے جدو میرے امام آکھے نا اماں مومن ہے اوتھو تڑپتا مچھلی کی طرح روایت مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا واپس لوٹا تے امام دے قدمہ تے منہ رکھ کے اندر وعدہ لے لیا جے جاندہ اندر کون ہے مولا فرماتا تو گھر اپنے ضرور جانے میرے وعدے دے مطابق ہون میں تینوں دساں اندر میری پھپھی زیدہ
ہمشیرہ فاطمہ کو برائے آندہ مولا میں نو گھر کیوں کر دے ہو اجے گل کرتے سن پہ اندروں پھر آواز آئی اے بڑے دکھ دی گل ہے بی بی پاک دے دکھ دی گل اینوں بی بی دی میں غربت نہیں آندا مظلومی آکھاں مظلومی آکھ لواں جی بی بی پاک نے جملہ کیا حبیب صاحب دل کٹ بی بی نے فرمایا ایڈا جملہ چھوٹا جملہ ہے پر جو خنجر لگدا نا نازک جگہ تے انج مینوں لگا جو پڑھے بی بی اندروں فرمایا تھوڑا جا وقت گزر گیا سی نا گلا کر دیا بی بی دوبارہ فرمایا سجاد مومن ٹر گئے فرماتے نے نہیں اماں جے چاہیے فرمایا مومن نو آگ ذرا رک تیرے نال علی دی بیٹی گل کرنا چاہتا میرے مولا فرماتے نے ذرا رک میرے نال تیرے نال گئی پھوپھی گل کرنا چاہتی ہے پاسے آواز بالدہ ہو گیا کہنے لگا میرے نال مخدومہ کیویں گل کرنگے فرماتے ہیں تو ایتھے ہی کھلوتا رہو اوتھے ہی کھلوتا رہو کھلو جا میں اندروں اماں کو پوچھاں گا جیڑی گل کرنگے میں تینوں پہنچا دیا جی ٹھیک ہے انج سمٹ کے کھڑا ہو گیا ترے گلاں بی بی کیتیاں نے 1 منٹ چ مک جاندیاں نے ڈیڑھ چ پہلی گل بی بی نے ایک جملہ آکھیا جی بی بی فرمایا سجاد مومن نو آکھ تینوں علی دیاں تیاں سلام آگیا جدو سلام پہنچے نا یزید تے کارالے دا منہ مڑ گیا گرے بات چاہ کر لیا تے رو رو کے اندہ سی او بے غیر تو ایڈیاں غریب کر چھڑیاں گیا لی دیا ساڑھے جیسے گناہگارہ تے سلام بھیج رہی ہیں دوجہ جملہ اپنے نام سن لو پیغام شیعہ بیٹھے ہو یا اہل سنت ہم درد تے ہے ہو نا بی بی نے دیارہ درد نہ ہی رو رہا ہو نا سارے کوئی ہائے کہہ رہا ہے کسی دا آنسو ہے کوئی پریشان بیٹھا ہے بی بی نے فرمایا جدہ تم ساڑھا ہم درد ہے جتھے جتھے ساڑھا ہم درد تینوں ملے انہوں نے پیغام دائی میرا بی بی آکے انہوں نے آکی نماز تو سا پڑھنی ہے اپنے رب دی روزے رکھنے نے اپنے خدا دے طواف کرنا تو سا بیت اللہ دا تلاوت کرنی ہے تو سا قرآن دی حسین دی ہمشیر آندی سی لفظ سنے جی بی بی آکے ہم دردہ ساڑھے انہوں کی حسین دی ہمشیر آندی سی ساری عبادت تو سی اللہ دی کرو میں تو اڈے تے راضی روانگی ساڑھے ہم دردو کنہ نو ہم درد کہہ رہی ہے جڑے شام غریباں تیاں لے کے رول دے پھر دے رہے کہ شام غریباں دی مجلس کتے رہے بی بی فرمایا میں ہٹیا ہم دردو حسین دی ہمشیر دا پیغام دائی آکھی میرے واسطے کچھ بھی نہ کرو میں راضی ہوں جدو ٹھنڈا پانی بھی ہو ایک باری میرے ویر نو یاد کر لینا میرا وقت ہے دریا تے پیسا اے میرا آخری لمحہ جو پیاسا اے ذاکری نہیں مکنی ہے بی بی نے شروع کی تھی اے جڑا کالا کپڑا ہے یہ بھی میں پڑھے کالا کپڑا فرمایا گل چ پائی غم دی علامت تے ساڈا ذاکر بن جا میں دعا کرن کہنے لگا بی بی جان نو آکھو میں تے کدی زیادہ گلاں ہی نہیں کیتی تے ذاکری میں کیویں کراں گا بی بی نے فرمایا او گلاں نال نہیں بندا او میری دعا نال بن ساڈی ذکر کریں کیونکہ لوگاں نو دین دی قیمت دا تے کچھ پتہ نہیں انہیں آکھا جی دسو میں کیویں ذاکری کر آخری جملہ بی بی نے فرمایا جتھے تینوں بندے 4 مل جان جنازے تے مل جان کسے میلے تے مل جان تینوں کسے مسجد دے دروازے تے مل جان کتے رمضان المبارک دے کسے اجتماع چ مل جان جمعے دے اجتماع چ مل جان بی بی فرمایا انہوں نے وچ کھلو کے آکھیں اس دین نو ضائع نہ کر صدقے جامع پیغام آ رہے چھڑ رہے میں 1 منٹ بک اس دین نو ضائع نہ کرنا یہ دے حلال نو حلال رکھنا یہ دے حرام نو حرام رکھنا اگلا جملہ کوئی کھا گیا بی بی فرمایا ہن ذاکری جی بی بی دسی اے تے پیغام ہے دین دا انو ضائع نہ کرنا بی بی نے اگے مصائب دسے بی بی فرمایا لوگاں نو آکھی اس دین نو ضائع نہ کرنا میں اس دین واسطے بازاروں جو مارے میں اس دین واسطے شرابیاں نال بولی میں اس دین واسطے درباراں چ پیش ہوئی رعایت آکھاں کے غربت آکھاں
بی بی فرمایا آکھیں گا، کہنے لگا جتھے بندے لبے آکھاں گا۔ بی بی فرمایا بندے نہ لبے مجلس نہ روکی، بندے نہ آئے مجلس نہ روکی، بندیاں نو کسے ڈک لیا۔ کتھوں تک علم رکھ دی ہے بی بی، تسا غور فرمائے یار لفظ تو سنو، بندیاں نو کسے روک لیا، تو مجلس نہیں روکنی۔ کہنے لگا بی بی جان نو پوچھو، جدو لوگ ہی نہ آئے، مجمع ہی نہ ملیا، میں تیرے بازار، میں تیرے دربار، میں تیرے مصاحب کنا آگے پڑھاں گا، غربت آکھاں کہ رعایت آکھاں۔ بی بی فرمایا جدو کوئی بھی نہ لبیا، محرم دا چان چڑھ گیا تے تیاں ویڑے جبال ہے، اونچی اونچی آنکھی لٹی گئی ہے زہرا، اجڑ گیا جے ویڑا رسول دا، رول گئی جے تیاں زہرا۔